وقالو، اچھا جی، اور ہم نے عہد لیا تھا اسرائیلیوں سے کہ عبادت نہیں کرو گے مگر ایک اللہ کی، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے اور رشتہ دار یتیم مسکینوں کے ساتھ، اور کہو لوگوں سے بہترین بات، بہترین بات۔ آپ لوگوں کو دعوت دے دیں کہ میرے ساتھ ترجمہ و تفسیر کے درس میں چلو، بہترین بات۔ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ توحید ماننا بہت ضروری ورنہ نجات نہیں ہو، اور سنت دین ہے، بدعت تو بے دینی ہے، بہترین بات۔ اور وہ تبلیغی بھائی وہ غریب گلیوں میں جا کے لوگوں کو گھر سے باہر بلا کے اور ان سے بڑی پیار محبت سے، جماعت آئی ہے، مہمان آئے، مسجد کا ماحول ملے گا، کچھ دیر تک بڑا اجر پائیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلے۔ وقولوا للناس حسنا، کیا شک ہے کہ وہ ایک بہترین بات ہے، اللہ ان کے دل میں ڈال لیتا ہے، آ بھی جاتے۔ تبلیغی جماعت آئی تھی، بہت شروع کا زمانہ تھا، لوگ بہت کم تھے۔ امیر صاحب نے کہا ہمارے ساتھ گشت پہ چلو گے؟ میں نے کہا چلوں گا۔ سامنے ایک تیسری گلی میں ایک مکان تھا، وہ آدمی باہر آیا اور تبلیغی جماعت سے مناظرہ شروع کر دیا۔ اب وہ اتنے ماہر تو سب نہیں ہوتے، عام لوگ ہوتے ہیں، کوئی متکلم ہو جاتا ہے، کوئی امیر بن جاتا ہے۔ میں بھی ساتھ کھڑا ہوں، دونوں کی باتیں سن رہا ہوں۔ جب مغرب کا وقت قریب ہونے لگا تو اس نے کہا کہ آپ چلیں، میں کسی وقت آ جاؤں گا۔ میں نے کہا اس طرح نہیں ہوگا، آپ نے ان کا 1 گھنٹہ ضائع کیا، 1 گھنٹہ، آپ کو ابھی مسجد چلنا ہے، اندر جانے نہیں دوں گا۔ وہ اندر جانے لگا، میں نے بازو سے پکڑا، میں نے کہا مسجد کا راستہ پکڑو، پورٹی میں درجے میں دا سے میں وہ ہم چچے کے بہوا سے نہیں گزر گئے، پورٹی میں فیشن کا بن سکتا ہے، ضرورت کا بن چونکہ ہمارے میں بالکل تبلیغ جماعت کا امیر حضرت، میں نے کہا آرام سے رہے، آپ کی تبلیغ پوری ہو گئی، جا اپنا کام کرو۔ اب اس کی اور میری تبلیغ شروع ہو۔ وَفِي الشَّرِّ نِجَاتٌ حِينَ لَا يُنْجِيكَ إِحْسَانٌ۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، مغرب کی، میں وہاں سامنے بیٹھ گیا گیٹ کے پاس، کوئی تبلیغی بیان کر رہا تھا، اتفاق سے اچھا بیان ہوا۔ جب جانے لگا مجھے کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ میں نے کہا آپ کا شکریہ، آپ کا احسان، مہربانی کہ آپ نے ہماری فقیروں کی ناراضگی کا احترام کی۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک جگہ جانا ہوا تھا، جماعت میں بھی جانا ہوتا ہے، اپنے لوگ ہیں، بہت زمانہ ہوا، وہاں لوگ آئے اور ہمیں کہا کہ آپ لوگ یہاں سے جائے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں، آپ لوگ دیوبندی اور وہابی میں وہ کون ہوتے ہیں، وہ بے دین لوگ، اور دلیل کیا ہے؟ خیر کہ امام صاحب آئے، اس نے کہا فوراً نکلو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ایک دفعہ آئے ہیں، اب تو جب ہم جائیں گے تو نکلیں گے، ویسے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ تبلیغیوں نے بستر باندھے، میں نے کہا خبردار اگر کوئی گیا اچھا نہیں ہوگا، اتنی زور میں جھگڑا ہوگا۔ میں نے کہا زور ہماری ہوگی، آپ دیکھیں، تم نے میری تبلیغ دیکھی تھی۔ زور کی نماز میں امام صاحب نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں اور ان کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے وہاں سے آواز لگی، میں نے کہا امام کافر مرتد ہے، جب تک یہ کلمہ شہادت نہ پڑھے نماز باطل ہے۔ لوگوں نے کہا راشا رہا یا پختن راشا تھے کا کہنا منتبس خراب ہو گیا خنزیر۔ میں آیا، میں نے کہا صفحے بناؤ، دوبارہ نماز پھر پڑھا۔ مقصد کو میں نے کہا دور بیٹھو، دور جا کے بیٹھ سے دیکھ رہا ہے۔ نماز کے بعد تبلیغی بیٹھے تھے، ذکر کرو ذکر کرو، یہ ذکر کرو۔ میں نے کہا آرام سے رہو، میں خود موجود۔ 3 دن وہاں رہا ہے، ساری نمازیں میں پڑھاتا۔ چوتھے دن میں نے اس کو کہا سیدھے ہوتے ہوئے نہیں کہا ہوتا ہوں،
میں نے کہا جماعت میں وقت لگاؤ، کتنی تنخواہ ملتی؟ بہت زمانوں کی بات ہے۔ اس نے کہا 160 روپے۔ میں نے کہا تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ، 200 کے حساب سے 4 مہینے کے پیسے بھی لے لو۔ تبلیغ کو روانہ کر دیا۔ آج بھی وہ مسجد دیوبندیوں کا مرکز ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کام کا موقع دیا ہے تو اس کام میں خدا نے خوب اثر ڈالا ہے، الحمدللہ۔